ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن اخطأوا فلكم وعليهم رواه البخاري۔ اس حدیث پاک کا متن جس کو امام بخاری روایت کر رہے ہیں کتنا مختصر ہے، لیکن جب اس حدیث پاک پر نگاہ عمیق پڑتی ہے تو اس کا اور چھوڑ کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ آپ کو تو لگا کہ بہت مختصر سا پڑھ دیا۔ مسئلہ امامت کا ہے، امام کو کیسا ہونا چاہیے اور امام کو کیا کرنا چاہیے اور امام کی شان کیا ہے، امام کا مرتبہ کیا ہے، یہ سب اس حدیث پاک میں موجود ہے۔ پہلی فصل اسی حدیث پر جو پڑھی ہے میں نے ختم ہو رہی ہے، آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر اس میں مجھے تو زیادہ تفصیل نہ دکھائی دیتی تو میں جمعراتی کو پڑھ لیتا، لیکن مجھے تیزی سے گزر جانے کی فکر کم ہے، لیکن یہ فکر ضرور ہے کہ عوام تک کچھ دینی علم پہنچ جائے، یہ فکر ضرور ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے آدمی جو ہیں، جو واقعی پڑھے لکھے ہیں، ان کو ضرور کچھ معلوم ہے، لیکن اس دنیا میں ہمہ دانی کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا کہ ہم ہی سب جانتے ہیں۔ جو سب جانتے تھے وہ ہمارے نبی تھے، وہ سب جانتے تھے۔ جو بھی بات ظاہر تھی وہ تو ٹھیک ہے، اس کو تو جانتے ہی تھے، جو چھپی ہوئی تھی اس کو بھی جانتے تھے، اور ان کی شان سے یہ تھا آگے بھی دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے، آپ سن چکے ہو۔ اور ان کی شان یہ تھی جو قریب سے بھی سنتے دور سے بھی سن لیتے، یہ بھی سن چکے ہو۔ کہ وہ جو سمجھتے ہیں، کتنی سمجھدار کوئی جماعت ہو، جب تک وہ نہ سمجھائے نہیں سمجھ سکتے۔ اور دیکھنا ہے تو صلح حدیبیہ کو دیکھ لینا، ایک بندہ بھی راضی نہیں تھا اس صلح سے، لیکن نبی جو ہے صلح دیکھ رہے تھے اور صلح کر کے رہے، اور اس صلح ہی کا نام جو ہے یہ فتح مبین ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ویسے اللہ نے اسلام کو بہت ساری فتوحات عطا کی، لیکن صلح حدیبیہ جیسی کوئی فتح نہیں ہے، یہ فتح مبین، یہ نبی جانتے ہیں۔ تو دین کے کچھ راز ایسے ہیں کہ جب تک نبی نہ سمجھائے کوئی سمجھ نہیں۔ بعض راز تو ایسے ہیں کہ ایک نبی دوسرے سے سمجھتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے سمجھ گئے، وہ بھی آپ پڑھتے ہو، لیکن پھر قریت میں لگتے ہیں کہ ہم عقل سے سمجھ، عقل اس راہ میں بالکل لولی لنگڑی ہے، کچھ نہیں کر سکتی۔ جہاں سے عقل کی رسائی، بلکہ عقول کا یہ تمام جہاں کے عقل کی رسائی ختم ہو جاتی، نبوت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جو عقل کی نہایت ہے نبوت کا آغاز ہے، کیسے سمجھو گے آپ؟ لیکن پڑھے پیچھے فلسفی کو فلسفے میں ہے خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا ہے۔ بہت مشکل ہے عقل سے سمجھا۔ معجزے کو معجزہ کہتے بھی اسی لیے ہیں، اس کو عقل نہیں سمجھ سکتی، وہ تھکا دیتا ہے عقل کو، وہ عاجز کر دیتا ہے۔ اب کہیں سنا ہے آپ نے کہ انگلی سے بھی چشمہ جاری ہوا؟ کہیں سنا؟ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ پہاڑوں سے چشمے جاری ہوئے، پتھروں سے جاری ہوئے، زمین سے جاری ہوئی ہے، یہ تو سب سنا ہوا ہے، لیکن یہ کہیں سنا کہ انگلی سے بھی چشمہ نکلا ہے؟ اور ایک چشمہ نہیں، 5 انگلی سے چشمہ نکلا، یہ معجزہ ہے۔ ہمارے نبی کے معجزات بھی کچھ زیادہ ہی بلیغ و نازک ہیں، جسے مرتبہ ان کا بلند ہے، ان کے معجزات بھی بہت نازک ہیں۔ جب لوگوں نے شکایت کی کہ حضور پانی نہیں ہے
بس اتنا پانی ہے کہ کوئی وضو کر لے، بس کہا لے آؤ وضو کر لے، وضو کر کے آپ نے تھوڑے سے پانی میں ہاتھ ڈال دیا، 5 انگلیوں سے جو ہے چشمہ جاری ہو گیا۔ وہ سب آنکھوں سے دیکھتے تھے بابا، ہم تو کانوں سے سن رہے ہیں نا، اس لیے جو ہے جو کان سے سن رہے ہیں وہ اسے جو ہے ایک واقعے کے طور پر سن رہے ہیں، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا صحابہ۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری بات۔ پنجاب میں 5 ندیاں ہیں نا، وہ سب پہاڑوں سے نکل رہی ہیں، حضور نے اپنی انگلی سے 5 نہریں ایسے نکالتے تھے۔ آپ ڈھونڈتے رہے پنجاب کو، بچوں وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مسئلہ امامت کا ہے، امام کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہ آخری حدیث سنیے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلون لکم، تمہیں نماز پڑھائیں گے، یعنی تمہارے امام تمہیں نماز پڑھائیں گے۔ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، بس اگر انہوں نے ٹھیک نماز پڑھائی تو تمہیں اس کا بہت فائدہ ہے۔ اگر ٹھیک نماز پڑھا دی انہوں نے تو تمہیں اس کا پھر بہت بڑا فائدہ ہے۔ ان کا فائدہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ بہت ہے امام کا، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، عوام کو کہا گیا تمہارا بڑا فائدہ ہے اس میں اگر انہوں نے ٹھیک نماز پڑھا دی۔ حضور یہ نہیں فرماتے کہ اگر جلدی پڑھا دی تو بہت بڑھیا ہو گیا، جو عوام چاہتی ہے کہ ایک سانس میں اگر پڑھا دیں تو کیا کہنا ہے، تمہیں اگر ٹھیک نماز انہوں نے پڑھا دی تو تمہیں اس کا بڑا فائدہ ہے۔ ان کا تو ہے، امام کا تو پھر کیا کہنا ہے۔ اسی لیے دوسری روایت میں آیا ہے کہ یہ فائدہ تمہیں بھی بہت ہے اور یہ تمہارے امام کو بھی بہت ہے، دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے۔ لیکن اگر اس نے ٹھیک نماز نہ پڑھائی امام نے، یہ نہ سمجھنا کہ ہر امام ٹھیک نماز پڑھاتا ہے، یہاں تو سب بھان باعث پسیری چل رہا ہے۔ آئی بات سن، سب بیپاری ایک سے نہیں ہوئے لیکن یہ سمجھتے ہیں سب امام ایک سے ہیں۔ ارے جاؤ پاگل ہو کہیں، سب کو ایک ترازو سے تولنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب کو ایک پیمانے میں ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیا سب بیپاری برابر ہیں آپس میں؟ سب کسان آپس میں برابر ہیں؟ نہیں۔ ارے یہ 5 انگلی جو ہے ہاتھ میں، یہ سب برابر نہیں بابا۔ انگلی تو جانے دیجیے، انگوٹھا جو لیا جاتا ہے، انگوٹھا چھاپ کی بات کروں گا، سب کے انگوٹھے برابر نہیں ہیں بابا۔ سب اماموں کو کیسے آپ نے برابر کر دیا؟ آپ کی نظر میں سب برابر ہے؟ سوائے یہ پاگل پن کے اور جنون کے کچھ نہیں، اللہ کا سب کو برابر کر، سب دان میں سب برابر۔ بعض کے اوپر اللہ نے بعض کو درجہ دیا، فضیلت دی ہے۔ اب جب صدیق اکبر امام تھے تو، جب فاروق اعظم امام تھے کیا کہنا، جب عثمان غنی امام تھے کیا کہنا، جب مولا علی امام تھے کیا کہنا، جب امام حسن امام تھے تو کیا کہنا، جب امام حسین امام تھے تو کیا کہنا، جب امام زین العابدین امام ہو تو کیا کہنا، امام جعفر صادق امام ہو تو کیا، امام باقر امام ہو تو کیا، الگ الگ ہے بابا، سب برابر نہیں ہے، بالکل الگ الگ ہے۔ آپ سب کو برابر مت سمجھنا، وہ فرق مراتب گھر نہ کنی زندگی، اگر مرتبے کا فرق آپ نہیں کریں گے تو آپ بے دین ہیں۔ سب کو جب برابر کرنے جائیں گے بے دین ہو جائیں گے، یہ ہلکا پھلکا معاملہ نہیں ہے، سب کو ہے۔ اچھا یہاں نہیں وہاں پڑھ لیں گے، یہاں نہیں پھر وہاں پڑھ لیں گے، وہاں پڑھ لیجیے، اب تو یہی سب چلتا ہے۔ تم دکان پہ بیٹھو، ہم جا کے اس مسجد میں پڑھ کے آتے ہیں، جب وہاں سے پڑھ کے آتے تم جا کے فلاں مسجد میں پڑھ لو، یہی سب چل رہا ہے نا، کمال ہے۔ یہ اسی وقت ہے کہ سب کی سب ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر امام نے صحیح نماز پڑھا دی، درست نماز پڑھا دی، وہ بہت بڑے فائدے میں، امام بھی ہے مقتدی بھی ہے، دونوں ہیں۔ لیکن اگر امام نے صحیح نماز نہ پڑھائی، خطا کی، غلطی کر دی، تو اب کیا کریں؟ امام نے غلطی کی اور مقتدی کھڑے ہیں، دوسرا کوئی امام ہے بھی نہیں وہاں، تو کیا کریں؟ تب کیا کریں؟ فرمایا اللہ تمہیں تو ثواب دے دے گا، پیچھے کھڑے والوں، جو پیچھے کھڑے ہیں ان کو اللہ ثواب دے دے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کے اس نے غلطی کی ہے، ناسمجھی میں غلطی کی ہے، جان بوجھ کے کی ہے، تو اس کا نقصان امام کو ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ مقتدی ہی نقصان میں رہتے ہیں، امام بھی نقصان میں رہ سکتا ہے، تو اس کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری۔ ظاہری آداب کی رعایت تو اسے نماز میں کرنی ہی ہے، قیام ٹھیک سے کرنا ہے، رکوع ٹھیک سے کرنا ہے، قومہ ٹھیک سے کرنا ہے، سجدہ ٹھیک سے کرنا ہے، جلسہ ٹھیک سے کرنا ہے، قعدہ ٹھیک سے کرنا ہے، خروج بے سنہی ٹھیک سے کرنا ہے۔ ظاہری آداب کی رعایت تو قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، کپڑے کو پاک رکھنا ہے، جسم کو پاک رکھنا ہے، جگہ کو پاک رکھنا ہے، قبلہ کی طرف منہ، یہ ظاہری آداب تو اس کو نگاہ میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ باطنی آداب ہے، جو امام جانتا ہے، امام تو خدا جانتا ہے، اس کو اس کی رعایت کرنی پڑے، اس کو بھی نگاہ میں رکھنا پڑے۔ لیکن اگر اس نے غلطی کی تو مقتدی کو پھر قدرت ثواب دے دیتی ہے، اس لیے وہ تو یہ سمجھ کر کے کہ بیچارہ امام اس کے پیچھے پڑھ لیا۔ لیکن اگر اس نے کچھ جان بوجھ کر کے، یا وہ اہل نہیں تو کھائی نہ کھائی مسئلے پہ کھڑا ہو گیا، تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہے، امام کے اوپر اس کا گناہ کہ تم کھڑے کیوں ہوئے،
جو تم کو ظاہری آداب تک نہیں معلوم ہے، باطنی آداب تو کیا جانو گے کہ کیسے کھڑے ہو یا مسلم، اس کا گناہ ہے اس کے. جب اس کی شروعات میں لوگ جاتے ہیں جو حدیث کو کھولنے والے انہوں نے کہا کہ کچھ حکمراں نااہل ہونے کے باوجود بھی مسلح پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اس لیے کہ حکمراں ہیں، وہ بادشاہ ہیں، مسلح پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر وہ غلطی کرتے تھے اور زیادہ کرتے تھے. تو کہا اس کا گناہ اس امام کے اوپر ہے. عوام بیچاری ان کا کچھ کر نہیں سکے، کوئی بادشاہ کو تھوڑے روکے گا کہ آپ مسلح پہ جا رہے ہو، کیسے روکو، کس طرح سے روکو، اس کا گناہ ان کے اوپر ہے. کچھ گورنر تھے ایسے سرکاری، جب اسلامی حکومتیں تھیں وہ کھڑے ہو جاتے تھے. اگر انہوں نے غلطی کی تو اس کا گناہ ان کے اوپر ہے، لیکن عوام کو ثواب مل جاتا ہے. عوام اس وقت تک ان کے پیچھے کھڑی ہوگی جب تک ان میں کوئی ایسی برائی نہ دیکھے جو حد کفر کو پہنچی ہو. کوئی ایسی برائی اس کے اندر آ گئی کہ جو حد کفر کو پہنچ گئی ہے، کفر کی حد کو چھو لیا ہے، پھر وہاں بچنا پڑے گا، ورنہ امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہی پڑے گا. یہ بتانا اگر ٹھیک سے رکوع نہیں کرتا یا سجدہ نہیں کرتا تو پھر وہ گناہ اس کے اوپر ہے. لیکن کوئی ایسی غلطی عقیدے کی اس کے اندر ہے جو حد کفر تک پہنچ گئی ہے، پھر وہاں بچا جائے گا. ظاہری آداب میں سے کچھ رہ گیا تو اس کا گناہ امام کے اوپر ہے. خدا کرے ہر امام کی نماز ہو جائے، ہر مقتدی کی نماز ہو جائے، ہر مقتدی زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے، ہر امام زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے. اللہ دونوں کا بھلا کرے، امام کا بھی بھلا کرے. جب حضور کو اللہ مارشد الائمۃ وغفر للمؤذن، اللہ اماموں کو تو رشد و ہدایت دے، اور جو اذان پڑھنے والے ہیں تو ان کو معاف کر دے. تو ہم کو سوائے دعا کو کچھ نہیں کرنی ہے، سب کی نماز ہو جائے، سب کو زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے. اللہ سب کی بخشش کر دے، سب کی نجات کر دے، سب کا بھلا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.